خلیل اللہ، اللہ کے دوست۔ فرشتے بولے مولا یہ دوست تو تیرے ہیں، لیکن ان کے دل میں ایسا لگتا ہے کہ تیرا پیار اتنا نہیں ہے، اپنے بیٹے کا زیادہ ہو گیا ہے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں دوست تو تیرے ہیں، یار تو تیرے ہیں، لیکن لگتا ایسا ہے کہ دل میں تیرا پیار اتنا نہیں ہے جتنا بیٹے کا ہے۔ رب نے فرمایا ملائکہ تمہیں لگتا ہے ایسا، لیکن ہے نہیں ایسا، اور اگر تم دیکھنا چاہ رہے ہو دیکھ لو، دیکھنا چاہ رہے ہو تو دیکھ لو نا۔ جب رات کو لیٹے نیند آ گئی، عالم خواب میں حکم ہو رہا کہ ابراہیم ہماری راہ میں قربانی دے دے۔ اب جملہ سنتے رہنا، ہر جملے سے تقریر بنتی ہے۔ اے ابراہیم ہماری راہ میں قربانی دے دو۔ صبح کو 200 اونٹ قربان کر دیے۔ کتنے کر دیے؟ 100 قربان کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اور جب رات کو پھر لیٹے تو پھر وہی آواز آ رہی ہے ابراہیم قربانی دے دو۔ پھر اٹھے 200 اونٹ قربان کر دیے۔ کتنے بابا زور سے؟ 200۔ پہلی رات دیکھا 200، دوسری رات دیکھا تو 200، لیکن جب تیسری رات لیٹے آواز آ رہی ابراہیم ہماری راہ میں وہ چیز قربان کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہو۔ اب سمجھ گئے کہ اونٹ کی بات نہیں ہے، بیٹے کی بات ہے۔ جب صبح ہوئی اٹھے، بیوی سے کہا، حضرت ہاجرہ سے جو اسماعیل ذبیح اللہ کی ماں ہیں، ان سے کہا کہ ہاجرہ یہ تمہارا بیٹا جو اسماعیل ہے، اس کی ملاقات میں ایک بہت بڑے بادشاہ سے کرا کے لاؤں گا، اور اس کی دعوت ہے وہاں، میں دعوت کھلا کے لاؤں گا، ملاقات کرا کے لاؤں گا۔ آپ ایسا کرو کہ بیٹے کو تیار کر دو اپنے۔ اب ماں بیٹے کو نہلا رہی ہے، نہلایا، کپڑے پہنائے، سر میں کنگھی کی، تیل ڈالا، آنکھوں میں سرما لگایا، اب خوشی خوشی تیار کیا۔ اب انہوں نے اچھے کپڑے پہنے، آنکھوں میں سرما، سر میں تیل، کنگھی، اور ساتھ چل دیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے رسی اور چھری بھی آستین میں رکھ لی اپنی۔ اب یہ چل دیے۔ اب شیطان کے پیٹ میں بڑی مروڑ پیدا ہوئی، یہ تو دشمن ہے نا، اور اس کا پریچے قرآن نے بڑے واضح انداز میں کرایا۔ قرآن کریم فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیا آپ کے؟ زور سے بولو نا ذرا، سبحان اللہ۔ اے بابا آپ کہاں سے بیٹھو، خاموش بیٹھے رہو آپ، تقریر شاید ٹھیک ہو رہی ہے، توجہ کریں، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ قرآن کہتا بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، دشمن ہے۔ ابھی دشمن کے پیٹ میں جب مروڑ پیدا ہوئی تو یہ حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور آگے بولا ہاجرہ تیرا بیٹا اسماعیل کہاں گیا ہے؟ تو انہیں تو جو بات یاد تھی وہی بتلائی۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا بیٹا اسماعیل دعوت میں گیا ہے۔ تو شیطان بولا کہ دعوت میں نہیں گیا ہے، تیرا شوہر تیرے بیٹے کو قربانی کرنے کے لیے لے گیا، ذبح کر دے گا۔ آپ نے حضرت ہاجرہ نے یہ بات سنی تو شیطان کو للکار کے بولی، کرے ظالم، کوئی مہربان باپ اپنے بیٹے کو ذبح بھی کرتا ہوگا؟ تو شیطان بولا کرتا تو نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے،
اب حضرت حاجرہ نے جو جواب دیا وہ سنیں غور سے. حضرت حاجرہ کہتی ہے سن لے کان کھول کے, اگر یہ خدا کا حکم ہے, ایک اسماعیل ہے, اگر 1000 اسماعیل بھی ہو تو میں ایک ایک کر کے اپنے رب کے نام پہ قربان کر دوں گی. نعرہ تکبیر, بولو زور سے, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت فیضان اعلی حضرت علامہ مولانا سید فاروق میاں صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب شیطان کی دال یہاں تو نہیں گلی, نہیں گلی نا, گلانے کی کوشش بہت کری لیکن گلی نہیں. لیکن کچھ میں یہ عادت ہوتی کہ نہیں گلتی تب بھی گلانے کے لیے کوشش بہت کرتے ہیں, اور یہی حال اس کے مریدوں کا بھی ہے. سمجھ گئے؟ یہی حال اس کے چیلوں کا بھی ہے, وہابیوں کا, کہ گلے یا نہ گلے لیکن گلانے کے لیے لکڑی برابر جلا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں بیٹا مت جلاؤ لکڑییں, ان سے دوزخ میں اپنے آپ ہی جل جانا, دال گلنے والی نہیں ہے. اس لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے ہمارے سینے میں عشق رسول ایسا کوٹ کوٹ کے بھر دیا ہے کہ زمانہ پکار کے کہنے لگا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, سبحان اللہ. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. بول لیا کرو یار آپ لوگ بھی ذرا سبحان اللہ. اگر تقریر ہوتی ہو منبر کے لوگ خاموش رہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ تقریر مولانا غلط کر رہے ہیں. بولا کریں آپ بھی سبحان اللہ. عثمان بھائی تقریر محنت سے نہیں ہو رہی ہے, توجہ کریں. بہرحال میرا موضوع وہی ہے, بیچ میں روڑے ادھیان گے تو اٹھا کے تو پھینکنی پڑیں گے. بالکل توجہ لگائیں, زور سے بولیں سبحان اللہ, اور طرف کے بولیں سبحان اللہ. تو اب شیطان کی دال یہاں نہیں گلی, گلانے کی کوشش بہت کری لیکن نہیں گلی. پہلے تو بولا کہ ذبح کر دے گا, قربانی کر دے گا. کہا کہ کوئی باپ کرتا ہوگا, تو بولا اللہ کا حکم ہے, تو بولی اللہ کا حکم ہے تو حاجرہ تیار ہے. سبحان اللہ. ایک اسماعیل ہے, 1000 اسماعیل بھی ہو, ایک ایک کر کے اپنے رب کے نام پہ قربان کر دوں گی. سبحان اللہ. کتنی بڑھیا بات ہے. اس نے کہا اوہ یہ تو نہیں مانی صاحب. اب دوڑا دوڑا بن گئے اور بڈھا بن گئے, بوڑھا بن گئے. وہیں گیا جہاں دونوں باپ اور بیٹے راستے میں جا رہے تھے مینا کے لیے. وہاں گیا اور جا کے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بولا کہاں جا رہے ہو؟ تو یہ بولے کہ اپنے ابا کے ساتھ دعوت میں جا رہے ہیں. چھوٹے تھے. 2 روایتیں ہیں, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر اس وقت یا تو 7 سال تھی یا 13 سال تھی. آپ نے فرمایا دعوت میں جا رہے ہیں, تو شیطان بولا کہ دعوت نہیں ہے, تمہارے باپ تمہیں قربانی کرنے لے کے جا رہے ہیں, تمہارے گرے پہ چھری چلائیں گے. آپ نے وہی جواب دیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو کیسے چھری سے ذبح کرے گا. شیطان بولا اسماعیل بات یہ ہے کہ تمہارے باپ کو تمہارے رب نے حکم دے دیا ہے. اسماعیل علیہ السلام تڑپ کے کہا سن لے کان کھول کے, اگر یہ خدا کا حکم ہے. اسماعیل رب کے حکم پہ تیار ہے. سبحان اللہ. پتہ چلا دال یہاں بھی نہیں گلی, تم پہ گل گئی. وہاں تو نہیں گلی لیکن تمہاری داڑھی منڈوا کے نالی میں ڈلوا دی, یہاں گلی. گلی کہ نہیں گلی؟ اور یہاں تو بغیر کوکر کی گلا دی اس نے. اجی کچی ہنڈیا میں گلائے پڑا ہے, یہاں گلا دی اور یہاں سے بھاپ سے گل گئی. بہرحال
اب اس کی دال جب وہاں نہیں گلی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بات کری ہے. پہلے گھر ماں سے، پھر بیٹے سے، اب باپ سے. بولا ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ شیطان کے تیور دیکھو. بولا کہاں لے جا رہے ہو؟ یہ تو خواب تھا اور خواب میں تم نے دیکھ لیا اور بیٹے کو کاٹنے جا رہے ہو. آپ نے کنکر ماری اٹھا کے. کیا ماری؟ ماری اٹھا کے کود کے وہ گیا. عجیب. اب لوگ جاتے ہیں حاجی لوگ تو شیطان ہے وہاں پر، شیطان بنا دیے ان کے کنکرے مارتے ہیں، کنکرے مارتے ہیں. اب یہاں سے ایک نقطہ اور بھی حل ہو جائے. عمر صاحب توجہ چاہوں آپ کی. ایک نقطہ عثمان بھائی آپ دعائیں دیں، ایک نقطہ اور حل کر دیں. ہم اہل سنت نبی کے نام پہ انگوٹھے چومتے ہیں نا، تو لوگ کہتے ہیں کیوں چوم رہے ہو؟ ہم نے کیا دیکھو اس لیے چوم رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے چومے. آدم علیہ السلام کے انگوٹھے میں نور تھا تو انہوں نے چوما. تو بولے کہ تمہیں کوئی، تمہارے انگوٹھے میں نور تھوڑی ہے، تم کیوں چوم رہے ہو؟ اب یہاں پر میں ایک بات دبانگے دہل کہنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ جب بن دیکھے مینا میں شیطان کے کنکر ماری جا سکتی ہے تو بغیر دیکھے نور محمد رسول اللہ بھی چوما جا سکتا ہے. بولو صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں کیا شیطان ہے تھوڑی، وہ تو جب تھا، اب تو نہیں ہے نا. لیکن حاجی دبا کے مار رہا، دبا کے مار رہا. میں کہہ رہا ہوں شیطان تو نہیں ہے وہاں، کیوں مار رہے ہو؟ بولے کہ ابراہیم کی سنت ہے. ہم نے کہا یہ آدم صفیہ اللہ کی، ابراہیم اور حضرت صدیق اکبر کی سنت ہے. سبحان اللہ. جب بن دے کے کنکر ماری جا سکتی ہے تو بن دے کے نبی کا نام پاک بھی چوما جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. حضرات اب ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے جہاں انہیں بیٹے کی گردن پہ چھری چلانا تھی. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ مینا میں پہنچ گئے. اب وہاں جا کے اپنے بیٹے کو بٹھایا سامنے. اب بولے بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں اور مجھے حکم ہو رہا ہے کہ میں سب سے عزیز چیز قربان کروں اور تم میرے سب سے عزیز ہو، بیٹے ہو. اب تمہاری قربانی کا حکم ہے. اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تمہاری کیا رائے ہے؟ اب راز کھولا وہاں جا کے، تمہاری رائے کیا ہے؟ حضرت اسماعیل بولے میرے ابا جو حکم رب کا تمہارے لیے ہے، جو حکم دیا ہے رب نے، جو آدیش کیے ہیں، جو اس نے تم سے ڈیمانڈ کی ہے قربانی کی، دیر نہ کرو، دیر نہ کرو، اس پہ عمل کرو. میری گردن پہ چھری چلاؤ، مجھے ذبح کر دو. بیٹا کہہ رہا باپ سے اچھا او میرے ابا گھبرانے کی تو بات ہی نہیں ہے، انشاءاللہ تم مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. آگے کیا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اب بولے ذرا تڑپ کے سبحان اللہ. مطلب وہاں جو باپ اور بیٹے دونوں باتیں کر رہے ہیں، وہاں کی باتوں کو قرآن بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت توجہ لگائیں ادھر یار. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے اور باندھ کے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی. چھری چلائی لیکن چھری چلی کاٹتی نہیں. غصے میں جلال میں آ گئے، پھر چلائی، چھری نہیں کاٹتی. چھری کو اٹھا کے بھاری پتھر پہ دے مارا.
छुरी ने पत्थर के टुकड़े कर दिए, फिर उठा के लाए और लाके बोले छुरी पत्थर के टुकड़े तो तूने कर दिए, क्या मेरे इस्माइल का इतना नरमो नाजुक गला वो तू नहीं काट पाती? अब छुरी को रब ने जबान दे दी, छुरी बोल पड़ी। छुरी बोली इब्राहिम तुम एक बार कहते हो काट, जो लगाए इधर यार, तुम एक बार कहते हो काट, लेकिन जिस खुदा ने तुम्हें हुक्म दिया कुर्बानी का वो 70 बार फरमाता ला तक़तई। ए छुरी मेरे इस्माइल का रुआ भी कट नहीं पाए। ए छुरी मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि इस्माइल का गला तो अलग है, रुआ भी मत काटना। ए खलील ये बताओ कि मैं तुम्हारी मानूं कि रब की मानूं? बेशक बेशक तुम्हारी मानूं कि रब की मानूं? रब की रहमतों ने देखा कि इब्राहिम छुरी पे बरस रहे हैं, छुरी पे लाल हो रहे हैं, छुरी पे जलाल आ गया है। अल्लाह ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील को हुक्म दिया, ए जिब्रील जाओ जाओ सिदरा छोड़ दो। फरिश्ते जो कह रहे थे ना कि बेटे का प्यार है दिल में, याद आ गई बात। अब वो फरिश्ते देख रहे थे मंजर, ओहो बाप और बेटे के गले पे छुरी चला रहा है। फरिश्ते कह रहे थे मौला इसके दिल में प्यार तो तेरा ही है। सुभान अल्लाह, प्यार तो तेरा ही है इब्राहिम, यार तो तेरा ही है इब्राहिम, दोस्त तो तेरा ही है इब्राहिम। अगर किसी से प्यार करता है तो वो किसी और से नहीं अपने रब से करता है। अब उन फरिश्तों ने भी देख लिया मंजर। अब रब ने फरमाया जिब्रील बहुत हो गया, जाओ ना उठ के और जन्नत में चले जाओ। कहां जाओ? ऐसे नहीं जोर से, कहां? जन्नत में। जन्नत का भी नाम नहीं ले रहे हो। हाँ कहीं पहुंचा नहीं दिया अल्लाह ताला जन्नत में, है ना? हाँ क्यों जाना थोड़ी, इरादा तो है ही नहीं जाने का। तो जिब्रील जाओ जन्नत में। मौला क्या होगा? जिब्रील जन्नत में जाओ, जन्नत से दुम्बा लेके आओ जाके, वो जन्नत से दुम्बा लाके इब्राहिम की छुरी के नीचे रख दो। अब ये गए जाके दुम्बा लाए और दुम्बा लाने के बाद में इस्माइल ज़बीहुल्लाह को खींच लिया, छुरी के नीचे दुम्बा रख दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी चला दी। अब खुशी हो रहे हैं कि बेटे का गला कट गया है, लेकिन जब छुरी कटी है, छुरी चली, गला कटा, और जब पट्टी खोली अपनी आंखों से तो इस्माइल ज़बीहुल्लाह खड़े मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह, दुम्बा कटा हुआ पड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब की रहमतों ने पुकारा, ए इब्राहिम तूने सच कर दिखाया है। सुभान अल्लाह, दुम्बा कट गया है, दुम्बे की कुर्बानी हो गई है। आज हमें हुक्म है, हमारे लिए भी हुक्म है, तुम भी कुर्बानी करो। क्या करो? जोर से कुर्बानी करो। अब यहां पर अगर आपने, अच्छा थोड़ी सी बात और बता दूं, खत्म कर दूं। सही बता रहे हैं।